من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگو بحمد اللہ تعالی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے قرآن پاک سننے سنانے کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہا۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے بغیر نیکی کی توفیق کا ملنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر گناہ سے بچ جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ الحمدللہ۔ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اس رمضان میں بھی آپ نے بہت سے لوگوں کو ارد گرد دیکھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا اور ایک ہے روزہ نہ رکھنا اور اس کا احترام بھی نہ کرنا، اس مہینے کا احترام بھی نہ کرنا۔ شرعام لوگوں نے روزے کو کھایا، شرعام بے حرمتیاں کی، شرعام جو ہے رمضان المبارک کا احترام نہ کیا گیا، تعویلیں گڑی گئیں، بہانے گڑے گئے، مذاق اڑایا گیا، مذاق کیا گیا، اور جنہوں نے روزہ نہ رکھا یہ ساری بدتمیزیاں کیں، اور جنہوں نے رکھا ان میں سے بھی بعض نے ان کے ساتھ اظہار نفرت اس لیے نہیں کیا کہ تو نے رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا، تو نے رمضان کا روزہ کھایا، باوجود تندرست ہونے کے، باوجود صحت مند ہونے کے جان بوجھ کر نہیں رکھا، لہٰذا تجھے شرم آنی چاہیے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا بھی کوئی سین ملنے کو نہیں نظر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحم کی
اپیل کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے معاملات پہ رحم فرما۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تمہیں پاک کوئی نہ کر سکتا ہوتا، تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا، تم میں سے کوئی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا جو ہے امیدوار نہ ہوتا۔ یہ تو میرا فضل ہے اور میرا کرم ہے کہ میں نے تم پر اپنی رحمت کی ہوئی ہے، یہ میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں موقع دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں تو یہ ہماری بہادری ہے، ہم جتلانا چاہتے ہیں اللہ کو۔ سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں میرا نبی یہ دینداریاں جتلا رہے ہیں اپنی، یہ تجھ پر احسان کرتے ہیں اپنی نیکی کا، اپنے دین کا، ایمان لانے کا تجھ پر احسان جتلاتے ہیں۔ نہ ان سے کہہ دے کہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ سنیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، اس کا فضل نہ ہوتا تم پر، سارے برباد ہو جاتے۔ کون؟ اللہ جو بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، کوئی بھی تم میں سے بچ نہ سکتا، کوئی بھی تم میں سے اللہ کے غضب سے بچ نہ سکتا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ، بے ایمانوں کو خطاب نہیں کر رہا، کافروں کو، یہودیوں، عیسائیوں کو خطاب نہیں کر رہا، دہریوں کو، بت متوں کو اس سے خطاب نہیں کر رہا، خطاب کر رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ او ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تابعداری نہ کرنا، شیطان کی تابعداری نہ کرنا۔ شیطان کی تابعداری کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ کیا ہے شیطان کے پیچھے چلنا؟ اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کیا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا؟ جب تم اللہ کے احکام کو توڑو گے، جب تم محمد رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑو گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، یہ شیطان کی اتباع ہے۔ جب تم اللہ کے احکامات کی مذاق اڑاؤ گے، ان کا بے حرمتی کرو گے، ان کی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کہو گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانو گے، دین کے ان دنوں کا، اسلام کے ان بابرکت دنوں کا، ان لمحات کا تم مذاق اڑاؤ گے، یہ شیطان کی تابعداری ہے۔ روزہ رکھ کر پھر روزے کے لوازمات کو پورا نہ کرنا، یہ شیطان کی تابعداری ہے۔ رمضان کا مہینہ پا کر اللہ سے مغفرت طلب نہ کرنا، اللہ سے اپنے آپ کو نہ بخشوانا، اللہ سے اپنی معافی نہ مانگنا، اللہ کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کرنا، یہ شیطان کی تابعداری ہے۔ اس لیے او ایمان والو سنو سنو، من یتبع خطوات الشیطان فإنہ
یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ۔ او لوگو، شیطان کی تابعداری جس نے بھی کی وہ تو حکم اس بات کا دیتا ہے، کس بات کا؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو کہتا ہے بے حیائی کر، وہ تو کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کر، وہ تو کہتا ہے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کر، وہ تو کہتا ہے اللہ کی زمین پر غیر اللہ کے نام کی نظریں دے، وہ تو کہتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر غیر اللہ کے شکرانے دے، وہ تو کہتا ہے تمہیں اللہ کی زمین پہ رہ کر اس کے محبوب کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو ترجیح دے۔ سنت میں کیا رکھا ہے؟ لوگ مذاق اڑا کے کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور سنت ہی ہے نا، پھر کی ہویا ہے سنت ہی ہے نا، اور بدعات کی طرف اس طرح راغب ہوتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ بدعات کو سنت سمجھ کر کریں گے، اور جس نے بدعت کو چھوڑا لوگ کہیں گے اس نے سنت کو چھوڑ دیا، جس نے بدعت کو چھوڑا لوگ کہیں گے اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ شیطان کی تابعداری کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مقابلے میں دوسروں کی باتوں کو ترجیح دینا، محمد الرسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں اوروں کو ترجیح دینا۔ سنیے گا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، پہلے بھی کہا میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تم برباد ہو جاتے، اب دوبارہ کہا اور میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا۔ پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ ما زکا منکم، ما زکا منکم من احد ابدا، اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، تواڈے وچوں ایک بندہ بھی پاک نہ ہوندا ابدا کدی بھی۔ اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، تم مسجدوں میں نہ ہوتے، تم روزہ نہ رکھتے، تم بھوک برداشت نہ کرتے، تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نہ روتے، تمہارے سر سجدے میں نہ جاتے، تم دوسرے مسلمانوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے گھروں سے ان کے ساتھ تعاون نہ کرتے، کاروبار سے تعاون نہ کرتے، اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی لوگوں، ما زکا منکم من احد ابدا، ایک بندہ بھی تم میں سے کبھی بھی پاک نہ ہوتا، کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ او سجدہ گزار، او نمازی، او تہجد پڑھنے والے، او قرآن پڑھنے والے، او قرآن سننے والے، او تسبیح کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، او نیک سیرت بندے، سن سن، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اگر تم میرے گھر میں ہو تو یہ میرا فضل ہے، اگر تم میرے سامنے جھکے ہو تو یہ میرا فضل ہے، اگر تمہارے دلوں میں میں اللہ کا خوف ہے تو یہ میرا فضل ہے، اگر تم راتوں کو اٹھ کے روتے ہو تو یہ میرا فضل ہے، اگر تم قرآن سنتے ہو تو یہ میرا فضل ہے، پڑھتے ہو میرا فضل ہے، عمل کی نیت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو تو میرا فضل ہے، تمہارے
تمہارے چہروں پہ میرے نبی کی سنت ہے تو یہ میرا فضل ہے، تمہارے اندر عقیدہ توحید ہے تو یہ میرا فضل ہے۔ اگر کوئی توحید کا مذاق اڑائے اور غیر اللہ سے بھی مانگے، اللہ سے بھی مانگے، غیروں کے سامنے بھی جھکے اور کہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، اللہ کی قسم وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے، محروم ہے وہ اللہ کے فضل سے۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ۔ یعنی رسول اللہ غصے میں ہے، درد میں ہے، غم میں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے جسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، نبی ہو، جی ہاں، جسے اللہ کہے میں نے رحمت کی ہے اسے بھیج کر، اگر وہ لعنت کر رہا ہے تو کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں نبیاں دیاں قبراں اتے سجدے کیتے، انہاں نبیاں دیاں قبراں اتے، اور جیڑا نبی دی قبر تے سجدہ کرے محمد الرسول اللہ اس پہ لعنت کرے، تے جیڑا ایراں غیراں دیاں قبراں تے کرے۔ نبی تو بازر کون ہے؟ نبی کے مقابلے میں ہم جہاں جہاں ہمارے دوست جاتے ہیں، جہاں جہاں ہماری برادریوں کے لوگ جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، مٹیاں اٹھا کے چومتے ہیں، جھولیاں آگے کر کے پھیلاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں جا کر قدموں کو، یہاں تو پیغمبروں کے پاس اگر کوئی جا رہا ہے تو پیغمبر لعنتیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے اور تم بندے اللہ کے ہو۔ جب بندے تم اللہ کے ہو تو مانگنا بندگی ہے، تو بندگی حق کس کا ہے؟ خالق کا۔ اور بندگی کس کا حق ہے؟ خالق کا حق ہے۔ وہ کہتا ہے آپ میرے ساتھ، میں اللہ کہتا ہوں میرے ساتھ آ کے معاہدہ کر، ایاک نعبدو، تو کہہ ربا دوں گا، تجھے ہی دوں گا، سجدے، شکرانے، تہجدیں، نمازیں، تلاوتیں، تسبیحیں، سب کچھ دوں گا، تجھے ہی دوں گا، دینے میں کسی کو واسطہ نہیں ڈالوں گا، جب دوں گا تو کسی کا واسطہ نہیں ڈالوں گا۔ ربا یہ تو ہے تیری غیرت، سننا، یہ تو ہے تیری غیرت کہ میں دوں گا تو تجھے، ڈائریکٹ تجھے، کوئی واسطہ نہیں، واسطہ تجھے پسند ہی نہیں۔ لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب جب میں تجھے دے رہا ہوں تو ضرورتیں میری بھی تو ہیں نا، میں بھی لوں گا تو تجھے ہی سے لوں گا، ڈائریکٹ لوں گا، بغیر واسطے کے لوں گا، لوں گا بغیر واسطے کے، کیونکہ دے رہا ہوں بغیر واسطے کے، دوں گا تو تجھے بغیر واسطے کے، لوں گا تو تجھ سے بغیر واسطے کے۔ اللہ کہتا ہے چل معاہدہ ہو گیا، اب دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم، اس سیدھی راہ پہ مجھے قائم رکھ میرا اللہ، اس معاہدے پہ مجھے قائم رکھ، اس معاہدے پہ، کیونکہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ قائم رہنے والوں پر صراط الذین انعمت علیہم، تو نے انعام کیے ہیں، تو نے ان پر رحمتیں کی ہیں، تو نے فضل کیے ہیں ان پر، یا اللہ مجھے بھی انہی کے ساتھ رکھنا، مجھے بھی ان کے ساتھ رکھنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر میری رحمت نہ ہوتی، میرا فضل نہ ہوتا، کوئی تم میں کبھی بھی پاک نہ ہوتا، اور تم جو میں نے تمہارے دلوں کو اپنی توحید کے لیے چنا ہے نا، تو یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے، تو میرا فضل تو میری رحمت ہے، تو میرا شکر ادا کرو، مجھ سے معافیاں مانگو۔ آگے سنیے گا، بڑی خوبصورت بات کی اللہ نے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو معنی آتا ہوتا نا تو آپ نے جھوم جانا تھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کر دوں؟
کیا کہتا ہے اللہ؟ کیا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کون نہیں پسند کرتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے۔ تم معافی چاہتے ہو، میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ واللہ، مجھے اپنی غیرت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، غفور الرحیم، اور میں تو ہے ہی بخشنے والا، میں تو ہے ہی مہربان، میں تو ہے ہی رحمتیں کرنے والا۔ تم چاہتے نہیں کہ میں تم پہ رحم کروں؟ تم نہیں چاہتے میں کہ تمہیں معاف کروں؟ یا اللہ ہم چاہتے ہیں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں، بولو بھائی، یا اللہ ہم چاہتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا پرسان حال کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو رحم نہ کرے تو ہم پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری رحمت مل جائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل مل جائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ پیچھے پرت آؤ میری طرف، آج ہی آ جاؤ واپس۔ جس جگہ پہ چل رہے ہو اپنے اعمال پہ روشنیاں ڈالو، عقائد پہ روشنیاں ڈالو، نظریات پہ روشنیاں ڈالو، میرے قرآن کے تابع کر لو اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو میرے قرآن کے تابع کر لو، اعمال کو میرے قرآن کے تابع کر لو، اپنی حرکات و سکنات کو محمد عربی کی سنتوں کے تابع کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ رب کی طرف پلٹ آؤ۔ جب پلٹنے لگے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم مانگتے جانا میں دیتا جاؤں گا، تم مانگتے جانا میں دیتا جاؤں گا۔ تیرے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، میرے دینے میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ تو مانگے گا اپنے ظرف کے مطابق، میں دوں گا اپنی قدرت کے مطابق، اور تو گناہوں کی معافی مانگے گا، میں گناہ معاف کر کے نامہ اعمال سے مٹا کے وہاں نیکیاں نہ بھر دوں تو مجھے رب نہ کہنا، وہاں نیکیاں نہ بھر دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہم تاک راتوں میں اللہ کی رحمت اور فضل کو باقی راتوں کی بنسبت زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک لالچ ہے، کانسیپٹ جنت اور جہنم کا قرآن نے بھی دیا، جزا سزا کا کانسیپٹ قرآن نے بھی دیا ہے۔ ایک لالچ ہے کہ چلو یار تھوڑی سی زیادہ ذکر ہو جائے گا، اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو بیٹھے سارے اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پہ رحمت کر دے، اللہ ہم پہ فضل کر دے۔ اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقے، آسان لفظوں میں دو طریقے۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھیے گا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اللہ ہمیں معاف کر دے؟ بولیے گا تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے اس طرح، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں معاف کر دے؟ خدا کی قسم جب میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو معاف کر دیں۔ دیکھو میں اپنے بارے میں رب سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، تو جو میرے متعلق چیزیں ہیں میں معاف کیوں نہیں کرتا؟ میں اگر دوسروں کو معاف نہیں کرتا اور اس معاف کرنے کو غیرت کا مسئلہ بناتا ہوں، تو اللہ سے بڑھ کے پھر غیرت مند تو کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے تو غیرت والا پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم ہوتا بھی نہیں۔ کسی کو کہنے سے دعا کریو، روٹی کھوا چڑی، کوئی سو دے چڑیا، کوئی چیز لے دیتی تے آکھیا دعا کریو، اس دعا کو دعا نہیں کہتے۔ آپ کسی کے لیے اس کے پس پشت کوئی اچھائی کریں، ٹھیک ہے، اور اس اچھائی کا اجر اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا۔
آپ کسی کو پتہ ہی نہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کے حق میں بھی آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور بن مانگے آپ کو بھی عطا کرے گا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا کرنا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے 10 مرتبہ ناراض ہوتے ہیں، 10 مرتبہ راضی ہوتے ہیں۔ آج یہ نیت کر لو کہ جن سے ہم ناراض ہیں، ہم نے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہہ دو، ہم نے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، ہم نے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا، اور اخلاص سے کیا، دل سے کیا، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ سے ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں تو وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے ان کو معاف کیا، اور تجھ سے ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں کہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ تو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جتنے ہمارے مرحومین یہ اس ماہ میں، پچھلے ماہ میں، پچھلے سالوں میں جتنے گئے، ان سب کے لیے رحمت کی دعا فرمائیے۔ میرا بہت ہی اچھا دوست سمڑیال میں مجھے لانے والا، اور تقریباً 15 سال سے ہمارا ایک تعلق تھا، قربت کا، بہت قریب تھے، ہم سگے بھائیوں کی طرح تھے۔ کسی بھی معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، کسی بھی معاملات میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ وہ میرا بھائی مولانا یحییٰ مارز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، ہم سب جانتے ہیں اپنے اپنے عزیز و اقارب کو، ان سب کے لیے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اهدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و زن دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، تیری رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کا، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما ان تمام مرحومین پر۔ یا رب العالمین مولانا یحییٰ مارز کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ وہ تیری توحید کے داعی تھے، نبی کی ختم نبوت کے داعی تھے، اے اللہ قرآن و سنت کے داعی تھے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ان جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف فرما۔ جتنے ہمارے بزرگ، جتنے ہماری مائیں بہنیں، جتنے ہمارے بھائی ہمارے آس پڑوس میں ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ہم مسلمان ہیں اور آخری صدی کے مسلمان ہیں، آخری دور کے مسلمان ہیں، یا اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے اخلاص پیدا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں پہ رحم کرنے والا بنا، یا اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا بنا، ایک دوسرے کی نفرتیں، بغض، عناد، ان تمام لعنتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنا دے، یا اللہ بوڑھے جوان بچے ہم سب کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اگر تیرا قرآن سمجھ نہ سکے تو عمل کرنا ناممکن ہے، یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یہ جو آزمائش، یہ جو فتنہ ایک جو کرونا کی شکل میں ہم پر مسلط ہے، اے اللہ ہمیں اس سے آزاد فرما۔ اس کے پیچھے دشمن کی جتنی سازشیں ہیں، اے اللہ ان کو ان کے ارادوں میں تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عقائد اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اعمال میں جو ہم سے کمیاں ہوتی ہیں تو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔